السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم چلیے السلام. وعلیکم السلام ہو گیا. چلے ٹھیک ہے انشاءاللہ اب ہم کلاس شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. اچھا ہمارے ساتھ کون سی سسٹر جو ہیں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں گی؟ اس میں آپ لوگوں اس والی ان جو آیات ہے نا اس پہ میں صرف یہ پوچھوں گی کہ جار مجرور پوچھوں گی. ٹھیک ہے تو یہ 5 آیتیں ہیں تو ایسا کرتے ہیں ایک ایک میں پوچھ لیتے ہیں. پہلے میں کون سسٹر زکیہ آپ نے جی جار میم. مجرور کر لیا ہوا ہے؟ جی الحمدللہ میں نے کر لیا ہے میم. اچھا یہ جو پہلی آیت ہے اس کے اندر آپ کو کیا لگتا ہے کون سا جار مجرور کا بتائیں پہچان کر کے بتائیں کون سا ہے؟ اس میں حرف جر جو بی ہے وہ حرف جر ہے. ہوں اصحاب اسم مجرور ہے میم. ماشاءاللہ بالکل ٹھیک بالکل پرفیکٹ زبردست بتایا آپ نے. جی امیرہ آپ کا ہینڈ ریز ہے آپ بتائیں اگلی آیت میں آپ بتائیں کون سا جار مجرور ہے؟ السلام علیکم. آیت نمبر 2 میں فی تذلیل فی ہوں حرف جر ہے تذلیل اسم مجرور ہے. بالکل ٹھیک ماشاءاللہ. چلے نیکسٹ آیت نمبر 3 میں کون بتائے گا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ بتائیں تیسری آیت میں جار مجرور کوئی آپ کو نظر آئے تو بتائیں کون سا ہے؟ علیہم. یہاں پہ مجرور کیا ہے؟ مجرور اللہ ہے ہم کو یہ نہیں جار نہیں پوچھ رہی مجرور پوچھ جار رہی ہوں. چلو یہ بھی بتائیں جار کیا ہے اور مجرور کیا ہے دونوں بتائیں. جار کو اللہ ہے ہوں علیہ اللہ ہے اس میں جار ہونے سے علیہ ہوگا ہے وہ ہم کو اسم مجرور. ہاں یہ جو ہم کی ضمیر ہے یہ کون سی ہے منفصل یا متصل؟ منفصل باقی سب اپنے مائک میوٹ کر لیں پلیز. متصل ہے یا ہم اٹیچ ضمائر. سسٹر ساریہ آپ کا مائک ان میوٹ ہے اسے میوٹ کر لیں پلیز. جی نافیہ اب آپ بتائیں آپ کیا بتا رہی تھی کہ اس میں جو ہم کی ضمیر ہے یہ کیا ہے؟ اس میں متصل ہے ضمیر متصل ہے یہ ماشاء اللہ. اور اس وقت یہ نصب حالت میں ہے کہ مجرور حالت میں؟ یہ جر میں ہے. بالکل ٹھیک ہے بالکل صحیح. آپ نے ماشاءاللہ پہچان لیا کیونکہ جو متصل ضمیر ہوتی ہیں وہ یا تو نصب میں ہوں گی یا جر میں ہوں گی یعنی یا وہ منصوب ضمیر ہوگی یا پھر وہ مجرور ضمیر ہوگی. تو آپ نے ماشاءاللہ پہچان لیا کہ اس وقت یہ جو ہم کی ضمیر ہے یہ مجرور ہے یہ منصوب نہیں ہو سکتی. مجرور کیوں ہے؟ کیونکہ پیچھے حرف جر اعلیٰ لگا ہوا ہے. دیٹس گڈ ماشاءاللہ. اگلی آیت میں ہمارے ساتھ کون بتائے اگلی آیت کون کرے گا جو حرف جر اور مجرور بتائے؟ کون سی سسٹر نے ابھی نہیں کیا؟ لبنہ آپ آ جائیں. جی بی حجارات بی جو ہے وہ حرف جار ہے حرف جر ٹھیک ہے اور حجارات مجرور ہے. بالکل ٹھیک. اس کے علاوہ بھی کوئی اور ہے اس کے اندر یا نہیں ہے؟ یہ من سجیل. اس کے اندر 2 ہیں. ٹھیک ہے 2 جار مجرور ہیں 2 مرکب جاری ہیں. ایک ہے بی حجارتن اور ایک ہے من سجیل. تو 2 اس میں جار مجرور ہیں. دیٹس گڈ ماشاء اللہ. نیکسٹ ہمارے ساتھ کون؟ جی سسٹر ساریہ آپ آ جائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ مجھے بتائیں اگلی آیت میں جار مجرور کیا ہے؟ فجعلہم ف جو ہے یہ حرف جر ہے. اچھا اس میں سے حروف جر کیا ہے؟ ف فا فا نہیں حرف یہاں پہ جر ہے. نہیں غلط ہے غلط ہے. اچھا پھر کیا ہے اس کے اندر؟ نہیں ہے اس میں حرف جر نہیں ہے. صحیح کر کے دیکھیں نا. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کوئی چیز یہاں پہ زیر کے ساتھ نظر آ رہی ہے؟ مجرور حالت میں کوئی لفظ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کاسم اب دیکھیں فا کے نیچے زیر ہے نا 2 زیر لگی ہوئی ہیں تو یہ مجرور ہے تو کوئی وجہ ہوگی کہ مجرور ہے. کیا وجہ ہو سکتی ہے یہ کیوں مجرور ہوگا؟ ہاں یہ کاف جو ہے حرف جر ہے اس وجہ سے بالکل مجرور ہے. ٹھیک بالکل ٹھیک. یہ جو کاف ہے یہ حرف جر ہے اس وجہ سے اسفم جو ہے نا یہ فا کے نیچے مجرور زیر آئی ہے. اچھا اسفم تو اس لیے مجرور ہے کیونکہ پیچھے حرف جر ہے. ٹھیک. جی آپ کے علاوہ کوئی بھی اور بھی جو سسٹر پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے وہ بتا سکتی ہیں کہ یہ مأکولن لام کے نیچے
زیر ہے, یہ کیوں ہے؟ یہ کاسفم کی صفت ہے. اچھا ابھی اب میں کہوں, آپ کا پہلے سے مائک وہ تھا جی, کس نے بتایا یہ؟ عامرہ. معقولین کا, ہاں جی عامرہ, بالکل صحیح بتایا آپ نے کہ یہ صفت ہے اسفم کی. ٹھیک ہے, اور اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ دونوں کے اندر مشابہت بتائیں ذرا. یہ دونوں کون بتائے؟ نکیرہ ہیں, دونوں جر میں ہیں. ہوں, وسط پہ آ جائے معرفہ نکرہ. ہاں دونوں نکیرہ میں ہے نا سسٹر. بالکل ٹھیک ہو گیا, دونوں نکرہ, دونوں مجرور, اور دونوں ہی اس وقت حالت وہ دونوں مذکر ہیں مذکر اور ہیں, واحد ہیں. ٹھیک ہو گیا, تو یہ اس وجہ سے یہ پورا مرکب توصیفی بن رہا ہے. اسفم معقولن, یہ پورا مرکب توصیفی ہو گیا, اور یہ مرکب توصیفی پورا پھر مجرور ہو جائے گا کاف حرف, تھیرے میں پین بھی اپنا رکھ لیتی ہوں. یہ جو کاف ہے اس کے لیے تو ہو گیا حرف جر. اب یہ جو مجرور ہے یہ پورا مرکب توصیفی جو ہے, مرکب توصیفی, یہ بنے گا پھر مجرور. مرکب توصیفی سارا جملہ مجرور بنے گا. ہاں بالکل بالکل, پورا مرکب توصیفی جو ہے یہ مجرور بن جائے گا حرف جر کاف کے لیے. جی ٹھیک ہے. ماشاء اللہ. یہ والی ہمارا ہو گیا. ابھی ہم چلتے ہیں اگلے پیج پہ انشاءاللہ. چلے, اس پہ ہمارے ساتھ کون سی سسٹر پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں گی؟ سب سے پہلا والا ہذہ ناقۃ. ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ مرکب ہے یا یہ جملہ ہے. اس پیج کے اندر ہم جو ہے ڈسکس, کیونکہ ہم لوگ آپ سب لیکچر 7 کر چکی ہوئی ہیں, اور لیکچر 7 میں ہم نے جملے کو بھی سیکھا تھا کہ جملہ کیا ہوتا ہے, جملہ اسمیہ, اور اس کے کتنے اجزاء ہوتے ہیں اور وہ ان کے کیا نام ہیں. یہ چیزیں میں اس پریکٹس میں آپ سے کرواؤں گی انشاءاللہ. تو کون سی سسٹر پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں گی ہذہ ناقۃ پہ؟ السلام علیکم. مرکب السلام اشاری ہے. علیکم, ماما آ جاؤں. 2 آئی ہیں. اچھا ابھی ایسا کریں, نافیہ آپ آ جائیں اور ذکی آپ انشاءاللہ نیکسٹ پہ آ جائیں. نافیہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہذہ جو ہے یہ معرفہ ہے یا نکرہ؟ ہذہ معرفہ ہے. ناقۃ اور ناقۃ معرفہ ہے یا نکرہ؟ نکرہ. ناقۃ نکرہ ہے, یہ آپ کا مرکب اشاری ہے. یہ اچھا, اگر ایک معرفہ ہو, ایک جز اور دوسرا جز نکرہ ہو, تو کیا یہ مرکب اشاری بنے گا؟ ہاں مرکب اشاری ہی بنے گا یہ. اچھا, کوئی اور سسٹر بھی پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں گی اس کے بارے میں؟ جی سسٹر. جی امیرہ بتائیں. یہ مرکب ہے, مبتدا اور خبر. مرکب تام پھر کہیں, اگر آپ مرکب کہیں گی تو پھر تام ضرور کہیں. اگر یہ جملہ ہے نا, یا تو آپ سمپل کہہ دیں یہ جملہ ہے, تو پھر ہمیں مرکب کی, اگر مرکب کہیں گی تو پھر پتہ ہے مرکب 2 طرح سے, مرکب ناقص بھی اور مرکب تام بھی. تو مرکب میں جو ہے نا پھر فوراً جو ہے نا پہلی جو سو جاتی ہے نا وہ مرکب ناقص کی طرف جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اگر وہ جملہ ہے اور آپ اس کو مرکب کہیں گی تو پھر آپ مرکب تام کہیں, پھر بات کلیئر ہوگی. ٹھیک ہو گیا. دیٹس گڈ کہ آپ نے کہا کہ یہ مرکب تام ہے, یعنی یہ جملہ بن رہا ہے. کیوں بن رہا ہے؟ کیونکہ ایک جز معرفہ اور دوسرا جز نکرہ. معرفہ پلس نکرہ از اکول ٹو جملہ بنتا ہے وہ ہمیشہ, یا پھر مرکب تام کہیں یا پھر جملہ. تو یہ جملہ ہے. ٹھیک ہے سسٹر نافیہ, یہ مرکب اشاری نہیں ہو سکتا. اگر یہ مرکب اشاری ہوتا تو یہ جو ناقۃن ہے نا اس کے ساتھ ال لگا ہوتا, یہ پھر ہوتا ان ناقۃ, اور تا مربوطہ کے اوپر صرف ایک پیش ہوتی, اور شروع میں ضرور اس کے اوپر ال لگا ہوتا. مرکب اشاری کی پہچان یہ ہے جو مشارن الیہ ہوگا وہ ہمیشہ ال کے ساتھ شروع ہوگا. ال لگا ہوگا تو وہ مرکب اشاری ہوگا, ال نہیں لگا ہوا دوسرے جز کے ساتھ تو پھر اس کا مطلب کہ وہ مرکب اشاری نہیں ہے, اور وہ پھر کیا بنے گا, جملہ بن جائے گا. یعنی جب پھر آپ اس کا ترجمہ کریں گی تو پورا ایک سینٹینس کے مطابق اس کا ترجمہ کریں گی, جیسے ایک پورا جملہ ہو. ٹھیک ہے, تو اب ناقۃن کہتے ہیں اونٹنی کو. ٹھیک ہے, چلیے اس کو ہم آگے چلتے بھی ہیں آگے کہ ہاذا ہو گیا مبتدا, ناقۃن ہو گئی خبر. مبتدا خبر مل کے پورا بن گیا جملہ اسمیہ. اب اس کا ترجمہ کریں. یہ اونٹنی ہے. دیٹس گڈ. اچھا, یہاں پہ ہی جو ہے مونس کا اشارہ لگا ہے, کیوں, اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ناف تائے مربوطہ کی نشانی ہے اس میں.
ہاں یہ بھی یہی وجہ ہے، لیکن اس کو تھوڑا اور طرح سے بیان کریں. کون بتائے گا اس کو کسی اور انداز میں کہ کیا وجہ ہے؟ تا مربوطہ ہے لیکن کس کے اوپر ہے؟ آپ یہ کہیں کہ خبر اس کی مونس ہے اس لیے مبتدا بھی مونس آیا. جوڑا یہ مونس کے اوپر ہے. ہاں کیونکہ مبتدا بھی مونس ہے تو اس لیے خبر بھی مونس ہے، یعنی ان دونوں میں مطابقت ہوتی ہے. مبتدا خبر جو ہے جنس کے لحاظ سے ایک جیسے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ وجہ ہے. دیٹس گڈ. اچھا اگلا آ جاتا ہے ہاذہ تذکرۃ. اس پہ آ جائے کون سی سسٹر کریں گے؟ جی میں جی ساریہ آپ مجھے اسی طرح بالکل جس طرح ہم نے پیچھے کیا ہاذہ تذکرۃ، کیا لگتا ہے آپ کو یہ کیا ہاذہ ہوگا؟ مرکب یہ ناقص یا جملہ مرکب تام؟ اسمیہ، ماشاء مرکب اللہ، تام جملہ اسمیہ. ویری گڈ. اب اس کے اجزاء بتائیں جملہ اسمیہ کے. حاضی مبتدا ہے، تذکرۃ خبر ہے، یہ دونوں مل کر کے جملہ اسمیہ ہے. اس کا معنی ہے یہ تذکرہ ہے، یا پھر یہ نصیحت ہے، کیونکہ تذکرہ یہ عموماً نصیحت. نصیحت کے معنوں میں آیا ہے. ماشاءاللہ، جی بالکل ٹھیک ہے آپ نے. آگے اگلی سسٹر آ جائے تلک نعمتن. جی سسٹرز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اطہر بتائیں. تلک نعمتن. ہاں، تل کا مونس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یہ مبتدا ہے، اور نعمت خبر ہے. مبتدا بالکل اور ٹھیک. خبر کے جملہ اسمیہ بن گیا. ہوں یہ نعمت ہے ٹرانسلیشن. ماشاء اللہ، بالکل ٹھیک بتایا آپ نے. ماشاء اللہ. نیکسٹ ہوا محسن. ہوا مبتدا ہے اور مذکر کے لیے استعمال ہوگا، اور محسن خبر ہے. محسن خبر ہے، مبتدا اور خبر مل کے جملہ اسمیہ ہوگا. بالکل ٹھیک. وہ محسن ہے یعنی احسان کرنے والا ہے. ماشاء اللہ، بالکل وہ احسان کرنے والا ہے. یہاں پہ ہوا جو ہے مذکر آیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی، یہ جو ہوا ہے مبتدا یہ مذکر ہے تو کیونکہ محسن مذکر ہے اس لیے ہوا مذکر کا اشارہ. بالکل ماشاء اللہ، پرفیکٹ. بالکل، کیونکہ مبتدا اور خبر میں عدد اور جنس کے لحاظ سے مطابقت ہوتی ہے. تو دیکھیں اگر ہوا محسن پہ آپ دونوں چیزوں کو دیکھیں تو دونوں ہی واحد ہیں اور دونوں ہی مذکر ہیں. جو اوپر ہم نے 3 کیے ہیں وہ تینوں واحد تھے اور تینوں مونس تھے. ماشاء اللہ، آپ نے بہت اچھا کیا. ماشاء اللہ، سبھی بہت اچھا کر رہی ہیں. نیکسٹ آ جائے الصلح خیر. اس پہ کون سی سسٹر کریں گی؟ الصلح مبتدا ہے اور خیرن اس کی خبر ہے، یہ جملے اسمیہ ہے. یہاں پہ جو مبتدا ہے یہ معرفہ کی کون سی قسم ہے؟ معرفہ معرب باللام الگ کر ہے اس ویری کے گڈ، آگے. ویری گڈ، ویری گڈ. ماشاء اللہ. یہاں پہ دیکھیں آلموسٹ جو ہے نا 3 طرح کی معرفہ کی قسم آئی ہیں. مرکب اسم اشارہ اور اسم ضمیر منفصل اور معرف باللام. یہی زیادہ تر جو ہے نا بن کر آتے ہیں مبتدا. اچھا، اب اس کا ترجمہ کریں. الصلح کا مطلب کیا ہے؟ صلح کرنا. صلح کو صلح ہی ہم اردو میں صلح ہی بولتے ہیں. صلح بہتر ہے. ہاں جی، بالکل ٹھیک. ماشاء اللہ، پرفیکٹ. یہاں پہ کسی سسٹر کو کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو، کچھ پوچھنا ہو، کوئی کنفیوژن ہو اس مبتدا خبر کو لے کے، جملہ اسمیہ کو لے کے، تو پلیز بتائیں. الحمدللہ، مجھے امید ہے کہ سب کو سمجھ آ رہا ہے. الحمدللہ. ہم نیکسٹ پہ چلتے ہیں. ابھی ہم نے جو پچھلی سلائیڈ کی، یہاں پہ آپ نوٹس کریں کہ جو خبر ہے وہ صرف ایک اسم ہے، ایک مفرد اسم. مفرد اسم سے مراد مطلب کہ وہ کوئی مرکب نہیں ہے اور وہ کوئی جملہ نہیں ہے. یعنی کہ یہاں پہ یہ جو ناقتن، یہ صرف ایک کیا ہے، یہ ایک مفرد اسم ہے، سنگل ناؤن. سنگل ناؤن صرف خبر بن کر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، ایک ناؤن ہے یہ. لیکن یہ جو اب اگلی سلائیڈ آئے گی نا، یہاں پہ خبر جو ہے نا یہ ایک سنگل ناؤن نہیں ہوگا. یہ ہو سکتا ہے کوئی مرکب ہو، مرکب ناقص، کوئی مرکب ناقص پورا مل کے پھر وہی خبر بنے. تو انشاءاللہ اس کو ہم اب دیکھتے ہیں. جی، کون سی سسٹر ہمارے ساتھ کریں گی؟
میں جی اوکے آ جائیں. 2 ہینڈس بھی ریز ہیں. چلیں آپ باقی جو 2 امیرہ آپ نیکسٹ پہ آ جائیے گا اور ذکیہ آپ اس سے اگلی پہ انشاءاللہ. ہاں اولائی ساریہ آپ مجھے یہ ہاؤلائی بتائیں. یہ مبتدا ہے. بالکل ٹھیک. قومن یہ موصوف ہے. ہوں مجرمون یہ صفت ہے. ماشاء اللہ موصوف پرفیکٹ. صفت ملا کر کے خبر ہو گیا ہے. ہاں پہلے بتائیے کون سا مرکب بنے گا. مرکب توصیفی. جی بالکل ٹھیک. دونوں مل کے یہ مرکب توصیف بنے گا اور پھر یہ پورا مرکب توصیفی خبر بنے گا. ہاں پھر اولائی. جملہ اسمیہ. پرفیکٹ پرفیکٹ ماشاء اللہ. چلے یہ اب مجرم قوم ہے. ماشاء اللہ. اچھا یہاں پہ اب دیکھتے چلیں کہ کیا مطابقت کو ہم ذرا نوٹس کرتے ہیں. قوم مجرمون. مجرمون کیا ہے؟ واحد مثنیٰ جمع. 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 اور ہاؤلائی کیا ہے؟ جمع. جمع. اچھا قومن جو ہے نا یہاں پہ کیونکہ موصوف اور صفت ایک جیسے ہوتے ہیں نا. جی. قومن اور مجرمون میں چاروں لحاظ سے مطابقت ہونی چاہیے. یہ دونوں جو ہے مذکر تو ہیں، دونوں ہی نکرہ ہیں اور دونوں ہی حالت رفع میں ہیں. لیکن صرف یہاں پہ تھوڑی سی جو کنفیوژن ہو رہی ہے شاید عدد کے حساب سے آپ لوگوں کو ہو، لیکن کاؤنٹ کے اندر میں نے لیکچر میں بھی ایکسپلین کیا تھا کہ کاؤنٹ کے اندر جو ہے نا ایک جمع کا مفہوم موجود ہے. اگرچہ قوم ایک واحد لفظ ہے، سنگولر ہے، اس کی جمع ہوتی ہے اقوامن، لیکن قوم کے لفظ کے اندر ایک جمع کا مفہوم ہے. یعنی قوم کے اندر کوئی ایک بندہ نہیں ہوتا، بہت سارے بندے ہوتے ہیں نا، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے قوم کے اندر یہ اسم جمع بھی اس کو کہتے ہیں کہ اس کے اندر کلیکٹیو ناؤن ہے، اس کے اندر ایک جمع کا مفہوم موجود ہے. اس لیے جب اس کی صفت آئے گی تو وہ جمع آ سکتی ہے اور زیادہ تر جمع ہی آتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ مجرمون نکرہ ہے، لیکن کیسے پتہ چلے گا کہ یہ نکرہ ہے؟ کیا نشانی ہے اس الف میں؟ لام نہیں ہے اس پر. پرفیکٹ بالکل. کیونکہ اس کے ساتھ الف لام نہیں لگا ہوا تو اس لیے کنفرم ہو گیا کہ یہ نکرہ ہے، یہ معرفہ نہیں ہے. ماشاء اللہ یہ اچھا ہو گیا. اس کے اندر کسی کو کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو اس پوری آیت کے اندر؟ چلیں ٹھیک، دیٹس گڈ ماشاء اللہ. چلیں نیکسٹ پہ ہمارے ساتھ کون سی سسٹر ہے؟ جی سسٹر. اوکے آپ مجھے بتائیں کہ ذالکہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ مبتدا ہے، اس میں اشارہ بعید ہے. یہ مرکب موصوف اور صفت مل کر مرکب توصیفی خبر بنا ہے. یہ پورا مرکب توصیفی معرفہ ہے یا نکرہ؟ معرفہ ہے سسٹر، الف لام کے ساتھ ہے. ہاں بالکل ٹھیک بتایا آپ نے. جو پچھلا مرکب توصیفی تھا وہ دیکھیں نکرہ تھا. ٹھیک ہے. بنا ہاں قوم مجرمون نکرہ تھا اور وہ کیا تھا؟ عدد کے لحاظ سے وہ جمع تھا اور پیچھے دیکھیں مبتدا بھی جمع ہی تھا. ہا اولائی جمع کا مبتدا آیا تھا. کیوں؟ کیونکہ اس کی خبر پوری جمع تھی. پورا مرکب توصیفی جو تھا وہ عدد کے لحاظ سے جمع میں تھا. اس وقت یہاں پہ ذالکہ دیکھیں واحد آ رہا ہے، تو اس کی جو خبر بن کے جو مرکب آ رہا ہے مرکب توصیفی اس وقت یہ الدین القیم جو ہے یہ اس وقت جمع واحد ہے. واحد میں ہے جی. کیونکہ خبر نے اب فالو کرنا ہے اب مبتدا کو عدد کے لحاظ سے بھی اور جنس کے لحاظ سے بھی، تو یہ پورا مرکب توصیفی بن گیا پھر خبر. اچھا اب یہ مبتدا خبر مل کے کیا بنے گا؟ جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ. اب اس کا ترجمہ کریں. قیم کا مطلب ہوتا ہے سیدھا، بالکل ٹھیک ٹھیک. وہ سیدھا دین ہے. ہاں اچھا وہ کی جگہ نا زیادہ تر قرآن پاک میں کیا ہوتا ہے یہ استعمال ہوتا ہے یہ زیادہ سیدھا تر. دین. یہ سیدھا دین ہے بالکل. جب کسی چیز کی اہمیت کو اور زیادہ ایکسپلین کرنا ہوتا ہے نا تو وہاں پہ اشارہ دور کا استعمال ہوتا ہے، لیکن ترجمہ یہ سے کیا جاتا ہے اس کی اہمیت کو مزید وضاحت کرنے کے لیے. تو یہ قرآن کا ایک اسلوب ہے کہ یہ سیدھا دین ہے. دین کا معنی 2 آتا ہے نسٹر، کبھی کبھی بدلہ بھی آتا ہے تو ہم بدلہ بھی آتا ہے. بالکل بالکل. جب دن کے لحاظ سے ہوگا نا دین کا ظاہر کرنا ہوگا تو وہاں پہ بدلے کا دن بات ہوگی، قیامت کا دن. لیکن جب نارمل ایسے بات ہوگی مذہب کے لحاظ سے تو پھر وہاں پہ دین کو دین ہی کہیں گے ہم. سیدھا دین ہے جی سسٹر. جزاک اللہ. بیسیکلی دیکھا جائے تو ہمارا دین جو ہے وہ بیس کس پر کرتا ہے؟ یہی کہ قیامت آئے گی، ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. کیونکہ پچھلی جو جتنی قومیں گزری ہیں وہ اختلاف زیادہ جو مین ان کا اختلاف ہوتا تھا وہ یہی ہوتا تھا کہ ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، بدلے کا دن نہیں آئے گا.
ان کو اس چیز پہ ہی تو وہ یقین نہیں تھا کہ بدلے کا دن بھی کیا دوبارہ آئے گا, دوبارہ کیا ہم اٹھائے جائیں گے. تو ہمارے دین کی بنیاد اسی پر یہ کہ ہم ضرور اٹھائے جائیں گے, قیامت ضرور آئے گی, بدلے کا دن ضرور آئے گا. تو وہی ہمارا دین ہے. ٹھیک ہے, اس چیز پہ ایمان رکھنا, اس وجہ سے ان دونوں میں مطابقت ہے. اچھا چلے اب تھوڑا سا ہم, کیونکہ میں نے دیکھیں پہلے مبتدا خبر لایا, پھر خبر کو میں مرکب توصیفی پہ یعنی ایک مرکب لے آئی, خبر میں ایک مرکب. اب میں کوشش اس آیت میں کر رہی ہوں کہ 2 مرکب آ جائیں, تھوڑا تھوڑا جملے کو لمبا کر رہی ہوں. تو کون سی سسٹر ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کریں گی؟ انشاءاللہ میں پوری ہیلپ کروں گی ساتھ ساتھ. میں ہوں میم. جی آ زکیہ. جائیں. اوکے زکیہ آ جائیں. یہ جو شروع میں فا لگا ہے نا, اس کو تھوڑا سا ابھی آپ کنسیڈر نہ کریں اس کو ابھی, کیونکہ آپ لوگوں نے ابھی پڑھا نہیں ہے کہ یہ کون سا فا ہے, اس لیے یہ سمجھے کہ ہوا سے جملہ شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, جی. فا کو نہیں سوچنا. ہوا کیا ہے, جملے کی شروع ہو رہی ہے, کیا ہو رہی ہے؟ ہوا مبتدا ہے میم, یہ پورا جملہ اسمیہ ہے, ہوا مبتدا ہے. بالکل ٹھیک, ہوا مبتدا ہو جائے گا. تو یہ کون سا, یہ ہوا جو ہے ضمیر کی کون سی قسم ہے؟ ضمیر منفصل ہے. پرفیکٹ. اچھا میں اس پہ پہلے آ گئی ہوں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ عیشتن راضیتن, یہ پورا آپ کو کیا لگتا ہے کون سا مرکب ہوگا؟ عیشتن راضیتن مرکب توصیفی ہے, موصوف صفت ہے. پرفیکٹ. اگر اب ہم ان دونوں کو مطابقت دیکھیں تو دیکھیں دونوں مونس ہیں, دونوں نکرہ ہیں, دونوں ہی واحد ہیں, اور دونوں مجرور ہیں. موصوف صفت مل کے یہ بن گیا مرکب توصیفی. اب یہ پورا مرکب توصیفی جو ہے نا, اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ مجرور ہے, کیونکہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے دونوں ہی زیر کے ساتھ ہیں, ٹھیک ہے, یہ مجرور ہے, تو یہ کیوں مجرور ہے؟ کیا وجہ لگتی ہے آپ کو یہ مجرور کیوں ہوگا؟ یہ حرف جر فی ہے, اس وجہ سے یہ مرکب توصیفی پوری کی پوری مجرور حالت میں ہے. پرفیکٹ, بالکل صحیح. مجھے یہی آنسر چاہیے تھا کہ یہ پورا مرکب توصیفی اس وجہ سے مجرور ہے کیونکہ پیچھے حرف جر فی لگا ہوا ہے. اب یہ جار مجرور مل کر کون سا مرکب بنے گا؟ مرکب جاری بنے گا. مرکب جاری. آپ سے میں یہ پوچھوں گی سسٹر زکیہ کہ آپ نے وہ کیا ہوئے ہیں لیکچر نمبر 16 تک کور کیا ہوا ہے؟ نہیں میم, میں نے 15 تک کیا ہے, 16 ابھی نہیں, باقی ہے. اچھا ٹھیک ہے. کون سی سسٹر نے لیکچر 16 تک کیا ہوا ہے؟ جی ہم نے کیا ہے سسٹر. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہوا یہاں پر کیا ہے, پہلے تو یہ بتائیں ہوا کیا ہے؟ ہوا مبتدا ہے. اچھا اب یہ مرکب جاری جو ہے جملہ اسمیہ شروع, اگر مبتدا ہے تو ظاہری بات ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم جملہ اسمیہ کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پہ خبر کیا آپ کو نظر آ رہی ہے؟ کوئی مبتدا تو آپ نے ڈھونڈ لیا, کیا یہاں پہ کوئی خبر موجود ہے جو کلیئر حالت رفع میں موجود ہو؟ ہاں نہیں ہے سسٹر, اس میں خبر نہیں, آج ہی سنا تھا, آج کا آپ کا لیکچر تو یاد ہے ہمیں. اچھا اگر ماشاء اللہ. موجود نہیں ہے تو خایم مقام خبر کہیں گے اسے. پرفیکٹ, بالکل. چونکہ یہاں پہ کلیئر ہمارے پاس خبر موجود نہیں ہے, جو اصلی خبر ہے وہ یہاں پہ محذوف ہے, وہ ڈیلیٹڈ ہے. جو اور اصلی خبر کیسے پتہ چلے گی کب ہوتی ہے؟ جو آپ کو رفع حالت میں نکرہ حالت میں نظر آئے. 2 نشانیاں, کہ وہ رفع ہو اور نکرہ ہو. تو یہاں پہ ہوا کے بعد آگے جتنے بھی کلمہ آ رہے ہیں, چاہے وہ فی ہے, عیشتن ہے, راضیتن ہے, اس میں کوئی بھی جو ہے رفع حالت میں نکرہ نہیں مل رہا ہمیں, کہ رفع بھی ہو نکرہ بھی ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ اصلی خبر یہاں موجود نہیں ہے. اب جب اصلی خبر موجود نہیں ہے تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ مرکب جاری ضرور موجود ہوگا. اور مرکب جاری کیا ہوتا ہے؟ وہ اس خبر کا نائب ہوتا ہے, یعنی اس کی جگہ لیتا ہے جب خبر موجود نہ ہو. تو پھر یہ پورا مرکب جاری جو ہے یہ بن جائے گا قائم مقام خبر, یعنی اس نے خبر کی جگہ لے لی. جی اگر اور یہ خبر جی اگر خبر موجود ہو تو, اگر مرکب جاری آئے گا تو پھر اس کو کہیں گے متعلق خبر. جی ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ خبر موجود ہے. اب خبر موجود ہے تو پھر جب مرکب جاری آئے گا تو ہم سے کہیں گے کہ خبر سے متعلق ایک مزید انفارمیشن, خبر سے متعلق, تو اس کو کہیں گے متعلق خبر. اور متعلق خبر صرف تب ہوگا جب اصلی خبر موجود ہوگی. ٹھیک ہو گیا. تو اس کی میں اکثر اگزامپل اس طرح سے دیتی ہوتی ہوں کہ ہم لوگ زیادہ تر جو لڑکیاں ہوتی ہیں ہم ٹیچنگ ہی پروفیشن میں ہوتی ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ جب پرنسپل موجود ہو تو وائس پرنسپل اپنا نارمل اپنا ایک کردار نبھا رہی ہوتی ہے,
لیکن جب پرنسپل کسی کام سے اسکول سے باہر جائے تو وہ اپنی جگہ کس کو نائب بنا کے جائے گی؟ وائس پرنسپل کو. تو وائس پرنسپل اس وقت تھوڑی دیر کے لیے پرنسپل کی جگہ پہ آ جائے گی, تھوڑی دیر کے لیے, جب تک کہ خبر موجود نہیں ہے. تو وہ کیا ہوگی؟ وائس پرنسپل خبر کی جگہ پہ آئے گی, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پرنسپل بن گئی ہے, وہ ہے وائس پرنسپل ہی, لیکن بس وہ وقتی طور پر اس نے خبر کی جگہ لی ہے, یعنی کہ وہ پرنسپل کی جگہ پہ آئی ہے. تو اصلی خبر اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ موجود نہیں ہے, محذوف ہے, وہ کئی کام سے باہر گئی ہے پرنسپل, تو وہ اپنی جگہ پہ پھر وائس پرنسپل کو رکھے جاتی ہے. تو بالکل یہی حساب اس میں ہے کہ جب خبر موجود ہے تو جو وائس پرنسپل ہے وہ یعنی کہ متعلق خبر ہے. اب جب خبر موجود نہیں ہے جملے کے اندر تو وہ جو متعلق خبر ہوگا وہ خبر کی جگہ پہ آ جائے گا اور اسے کہا جائے گا کہ قائم مقام خبر, خبر کے مقام کے اوپر, خبر کی جگہ کے اوپر. ٹھیک ہو گیا؟ چلے اب اس کا ہم مبتدا اور قائم مقام خبر مل کے کون سا جملہ بنے گا؟ جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ, گڈ. اب اس کا ترجمہ کریں. راضیتن ہوتا ہے راضی ہونے والی, من پسند, اور عیشتن کہتے ہیں عیش کو. آپ ترجمہ کریں. سسٹر شاہین آپ اپنا مائک میوٹ کر لیں. راضی سسٹر شاہین. چلے سسٹر میرا اب آپ اپنا جو ہے نا انمیوٹ کر لیں. میں نے سب کو وہ میوٹ کر لیا. عیشتن کا معنی بتایا تھا ہمیشہ. عیشتن مطلب عیش, اور راضیتن من پسند, راضی ہونے والی. راضی ہونے وہ اس میں نہیں سسٹر, اس میں نہیں, وہ راضی ہونے والی عیش میں ہوں گے. یا آپ یہ کہہ سکتی ہیں راضی ہونے والی کی جگہ آپ کہہ دیں من پسند عیش میں ہوں گے. من پسند عیش میں یعنی ہوں وہ گے. ایسی جگہ پہ ہوں گے جو من پسند ہوگی, راضی جس سے وہ راضی ہو جائیں. راضی ہونے والی عیش و عشرت, عیش تو کہہ دیں, عشرت بھی ساتھ کہہ دیں. صفت کو پہلے بولنا ہوگا نا. جی جی, اسی لیے راضی ہونے والی عیش کہا میں نے. جی ٹھیک ہے, راضیتن کا ترجمہ پہلے کرنا ہے اور موصوف یعنی جو عیشتن ہے اس کا ترجمہ بعد میں. That's good. کسی کو کوئی کنفیوژن ہو اس چیز میں, کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو, جنہوں نے تو ابھی لیکچر نمبر 15 تک پہنچی ہے نا, تو وہ نہ فکر کریں, وہ لیکچر 16 میں ان کو یہ بات سمجھ آ جائے گی. اور لیکن جو ماشاءاللہ لیکچر نمبر 20 تک پہنچ چکی ہیں وہ بتائیں کوئی اس میں کوئی کنفیوژن ہے, کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو. چلیں انشاءاللہ اب ہم اگلی سلائڈ پہ چلتے ہیں. یہ صورت نیکسٹ آ گئی ہے. تو ابھی اس میں بھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ وہ ڈھونڈنے ہیں جار مجرور. ٹھیک ہو گیا؟ تو آپ مجھے جی کون سی سسٹر پارٹیسپیٹ کریں گی بتائیں کہ والتینی والزیتونی میں کیا جار مجرور کوئی ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو کون سا حرف جر ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی شاہین آپ مجھے بتائیں اس میں سے پہلی آیت میں کیا ہے جار مجرور؟ واو کسمیہ اور اس کے ساتھ وہ بھی حرف جار بھی ہے. ٹھیک, آپ کوشش کریں جب بات کریں نا تو ایسی جگہ کریں جہاں شور نہ ہو. چلے اچھا بتایا آپ نے ماشاءاللہ. آپ میوٹ کر لیں. اتینی یہ بھی مجرور ہے, الزیتونی یہ بھی مجرور ہے, اور دو یہاں پہ حرف جر ہیں, واو حرف جر جس کو واو کسمیہ بھی کہتے ہیں. اچھا اب نیکسٹ آیت میں کون سے ہماری سسٹر بتائیں گی؟ وَطُورِ سِینِینَ, اس میں کیا بتائیں, کون سی سسٹر بتائیں گی کہ یہ مجرور ہے کہ نہیں؟ جی آ جائے لبنہ, جار مجرور بتائیں. ویری گڈ. واو حرف جر ہو گیا, اور یہ جو توری میں را کے نیچے زیر آئی ہے یہ مجرور ہے واو حرف جر کی وجہ سے. اچھا نیکسٹ ہمارے ساتھ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ. یہاں پہ میں یہ پوچھوں گی اس آیت میں کہ هَذَا الْبَلَدِ یہ کیا ہے؟ مرکب ناقص ہے یا مرکب تام ہے؟ کون بتائے گا؟ مرکب ناقص ہے. مرکب ناقص ہے. گڈ ماشاءاللہ. اور اس مرکب ناقص کا کیا نام ہے؟ مرکب اشاری. اور کیسے پتہ چلا کہ یہ مرکب ناقص ہے, مرکب تام نہیں ہے؟ وجہ کیا؟ یہاں پہ ہاضا کے بعد جو اسم آ کر ہے اس پر ال لگ کر ہے.
ماشاءاللہ بالکل ٹھیک کہ جو مشارون الیہ یہاں پہ حاضہ کے بعد جو بھی کلمہ آیا ہے وہ ال کے ساتھ ہے، تو یہاں سے پھر کلو مل گیا کہ یہ مرکب اشاری ہوگا، کیونکہ حاضہ کے بعد جو مشارون الیہ اگر ہوگا تو وہ ال سے ہی شروع ہوگا، اور اگر ال سے نہیں ہوگا تو اس کا مطلب کہ وہ نکرہ ہے، اور نکرہ ہوگا تو پھر ایسی صورت میں وہ جملہ بن جائے گا، مرکب تام بن جائے گا۔ اب میں پوچھوں گی کہ البلدی الامینی یہ کون سا مرکب لگ رہا ہے؟ یہ مرکب توصیفی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اب اس کے اندر کیا کیا مطابقت ہے؟ دونوں معرفہ ہیں اور دونوں مذکر ہیں۔ ٹھیک ٹھیک پرفیکٹ، آگے؟ دونوں میں الف لام ہے۔ واحد اور ہیں۔ دونوں واحد ہیں، دونوں مجرور ہیں، بالکل صحیح ماشاءاللہ۔ تو دیکھیں اس چھوٹے سے 3 اس میں کلمہ ہیں، انفیکٹ 4 ہیں، واو بھی ہے، لیکن یہ حاذ البلد الامینی سے اگر ہم لے کے چلیں حاذ البلد الامینی، تو یہاں پہ جو 3 کلمہ ہیں، اس 3 کلمہ کے اندر 2 مرکبات ہیں، حاذ البلدی مرکب تو اشاری، اور البلدی الامینی یہ مرکب توصیفی۔ اب البلدی الامینی یہ دونوں یہ پورا جو مرکب توصیفی ہے، یہ پورا کا پورا مرکب توصیفی، اور پھر آگے حاذ البلدی جو حاذہ بھی ساتھ جڑ جائے گا، مرکب اشاری پھر بن جائے گا۔ یہ بلکہ آپ کو میں اس طرح سے ایکسپلین کروں، ٹھہرے ایک منٹ، کلر چینج کر کے۔ یہ جو البلدی الامینی ہے یہ ہو گیا مرکب توصیفی، تو یہ بن جائے گا مشارون الیہ۔ میں غلط لکھ رہی ہوں شاید، ایک منٹ، مشارون، مشارون، میں پھر پورا میم لکھ دیتی ہوں، I don't know why۔ چلے مشارون الیہ، کیونکہ فنگر سے لکھنا نا اسکرین کے اوپر تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ البلدی الامینی جو ہے نا مشارون الیہ ہے، کس اسم اشارہ کے لیے؟ حاذہ، حاذہ ہو گیا اسم اشارہ، اور البلدی الامینی پورا مرکب جو ہے وہ بن جائے گا مشارون الیہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب حاذہ اسم اشارہ اور اپنے پورے مشارون الیہ کے ساتھ مل کر یہ پورا کا پورا مجرور ہو جائے گا اس واو حرف جر کے لیے۔ مجھے بلکہ کوشش کرنی چاہیے یہ پوری آیت جو ہے نا میں پوری اس میں ایکسپلین کرتی آپ کو، انشاءاللہ پوری کوشش کرتی ہوں۔ وَحَاذَا الْبَلَدِ، میں نے غلط لکھا ہے، اچھا حاذا البلدی بلد الامینی۔ اب کیا ہے کہ یہ دونوں بن گئے مرکب توصیفی۔ اب یہ مرکب توصیفی بن جائے گا مشارون الیہ اس اسم اشارہ کے لیے۔ اب اسم اشارہ اور مشارون الیہ مل کے بن گیا مرکب اشاری۔ اب یہ پورا مرکب اشاری جو ہے نا یہ بنے گا مجرور، اور یہ مجرور کس کے لیے بنے گا؟ واو حرف جر کے لیے۔ اس طرح سے یہ پوری کنسٹرکشن، پھر جار مجرور مل کے پھر یہ بن جائے گا مرکب جاری۔ اب اس میں آگے جگہ نہیں ہے تو یہ پھر بن جائے گا مرکب جاری۔ تو اس طرح سے یہ کنسٹرکشن ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس کو بعد میں بھی میں آپ کو اگر نیٹ بھی کہیں پہ لکھ کر نا کوشش کروں گی آپ کو ایکسپلین کر دوں۔ تو کسی کو چیز اس میں سمجھ نہ آئی ہو، اس آیت میں آئی ہے سمجھ؟ جی سسٹرز، خاموشی کو کیا سمجھو، آگے سمجھ؟ آ گئی۔ اچھا چلے اب اگلی آیت پہ آ جائیں، لقد سے۔ اس پوری آیت میں کیا جار مجرور کیا ہے؟ فی آسنی، فی حرف جر، آسنی مجرور۔
بالکل صحیح. میں یہاں پہ آگے تقویمن کا بھی نہیں پوچھوں گی کیونکہ ابھی احسنی کا آپ کو نہیں پتا کہ یہ کیا ہے, اس کے اوپر تنوین ہے نہیں ہے, کیوں نہیں ہے, ایک حرکت کیوں آئی ہے, اس کی کیا وجہ ہے, اس لیے ابھی اس پہ نہیں میں جاتی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو کیونکہ ابھی اپنے وہ لیکچر کور نہیں کیے. آگے والی آیت میں اگر ہم چلیں, نیکسٹ آیت نمبر 6 پہ چلیں. یہاں پہ کوئی جار مجرور بتائیں. حرف جر با کی وجہ سے بدینی جر ہے. اچھا آپ اگلی اس سے اگلی آیت پہ چلے گئے بدینی پہ. ٹھیک ہے, بدینی جار مجرور ہو گیا. جو اس سے اوپر والی آیت ہے نا الا الذین, اس پہ بتائیں کہ آپ کو کوئی جار مجرور نظر آئے. واو جار ہے. نہیں, وہاں پہ اس کے بعد اگر آپ اس واو کو حرف جر سمجھیں گی نا تو یہاں پہ آپ کو حالت جر میں یہ نہیں ہے. یہ واو کوئی اور واو ہے جو انشاءاللہ آپ آگے پڑھیں گی کہ وہ یہ جو واو ہے نا یہ بھی بہت قسموں کے واو ہیں. تو ابھی آپ لوگوں نے صرف ایک حرف جر والا واو پڑھا ہے, یہ واو کوئی اور واو ہے. تو واو اگر حرف جر ہوتا ہے تو اس کی بڑی نشانی یہ ہے کہ اس کے بعد اسم آئے گا اور اسم آپ کو حالت جر میں نظر آئے گا. اس وقت یہ عاملو جو ہے نا یہ حالت جر میں نہیں ہے اور یہ اسم بھی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. تو آپ مجھے اس کے علاوہ کوئی اور بتائیں, کوئی یہاں پہ جار مجرور ہو. الصالحاتی کو بھی ابھی سائڈ پہ کر دیں. لہم. لہم, بالکل ٹھیک. لہم جو ہے اس میں یہ جار مجرور ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اگلی آیت میں اب بتا چکی میں بدینی جو ہے وہ جار مجرور ہے. اب آخری آیت میں کوئی جار مجرور جو نظر آ رہا ہو. بی بِأَحْكَامِ الْحَاكِمِينَ. پرفیکٹ. بی احکمی, با جو ہے وہ حرف جر ہو گیا اور آگے جو ہے وہ اسم مجرور ہو گیا. دیٹس گڈ ماشاءاللہ. اس پوری آیت میں باقی تو سب ٹھیک تھا. یہ والا جو حاضل البلد الامینی, میں نے آپ کو جو بھی ایکسپلین کیا, میں آپ سے ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ آپ مجھے نا لکھ کر مجھے سب بھیجیں. میں آپ سب کا چیک کروں گی کہ پھر میں دیکھوں گی آپ لوگوں کو یہ والا پورا جو ہے سمجھ آ گیا کہ اس کے اندر 3 مرکبات آپس میں کیسے جڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو آپ سب کا ہوم ورک اس میں یہ ہوگا وحاذ البلد الامین. نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے, میں یہاں پہ کچھ پوچھنا چاہوں گی یا بلکہ سمجھانا بھی چاہوں گی کہ میں کچھ قلوب المجرمین. اچھا دیکھیں, اب با کے نیچے زیر ہے, قلوب جمع بھی ہے اور یہ زیر میں بھی ہے. المجرمین میں یہ بھی جمع ہے اور اینا کی ساؤنڈ سے پتہ چلتا ہے ایسے جیسے یہ بھی مجرور حالت میں ہو. اگر میں یہ پوچھوں کہ کیا یہ مرکب توصیفی ہے تو کیوں ہے, اور اگر نہیں ہے تو کیوں ہے, تو کیوں نہیں ہے, مطلب کیا کوئی بتائے گا یہ ہے یہ مرکب توصیفی کہ نہیں؟ نہیں ہے سسٹر, کیونکہ Good. المجری میں ال ہے اور قلوب میں ال نہیں ہے. پرفیکٹ مطابقت پرفیکٹ. بالکل, میں یہی پہچان کروانا چاہ رہی تھی آپ سب سے کہ یہ جو اس کے ساتھ تو ال لگا ہوا ہے تو اس کے ساتھ بھی پھر ضرور ہونا چاہیے تھا. اب قلوبی کے ساتھ ال نہیں لگا ہوا تو یہاں سے آپ کو کلو مل گیا کہ یہ مرکب توصیفی نہیں ہے, پھر یہ کچھ اور ہے. اور وہ کچھ سسٹرز تو پڑھ چکی بھی ہیں اور کچھ نہیں پڑھ چکی. جو پڑھ چکی ہیں کیا وہ گیس کر پائیں گی کہ یہ کیا ہے؟ مضاف مضاف الیہ. پرفیکٹ, یہ بن گیا مضاف اور یہ بن گیا مضاف الیہ. اور مضاف الیہ مل کے کون سا مرکب بنا؟ مرکب اضافی. مرکب اضافی. پرفیکٹ ماشاءاللہ. جو دوسری سسٹرز ہیں جو بھی ویک میں ایک لیکچر ابھی کر رہی ہیں انشاءاللہ بہت جلد وہ بھی یہ سب سیکھ لیں گے انشاءاللہ. نیکسٹ یہاں پہ اہلن بیتین پہ دیکھیں. اہلن بیتین, یہ کیا لگتا ہے آپ کو, کیا لگتا ہے کہ یہ مرکب توصیفی ہوگا؟ ہے. نہیں. اچھا, جو ہے کہہ رہی ہیں انہیں کیسے لگتا ہے کہ یہ مرکب توصیفی ہے, وہ وجہ بتائیں, اور جو کہہ رہی ہیں نہیں وہ بھی وجہ بتائیں. پہلے جو کہہ رہی ہیں کہ ہے وہ وجہ بتائیں. جی سسٹر, کس نے دونوں کہا جو تھا؟ ہے نکرہ ہے. اچھا, اہلی اس وقت نکرہ حالت میں ہے. نہیں وہ مجھے نا تنوین لگا تھا اس وجہ سے میں بولی. اچھا بالکل ٹھیک. تو اس وجہ سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یعنی کہ جو اہلی میں ہے دیکھیں یہ ایک ہی زیر ہے,
بیتین میں 2 زیر ہو گئی, تو اس کا مطلب ہے بیتین تو نکرہ ہے, لیکن اہلی اس وقت ہمیں نکرہ نہیں لگ رہا کیونکہ اس کے نیچے تنوین نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہاں سے پھر ہمیں کلو ملتا ہے کہ یہ مرکب توصیفی نہیں ہو سکتا پھر. ٹھیک ہے, اب وہ سسٹر جنہوں نے کہا تھا کہ یہ مرکب توصیفی نہیں ہے وہ آئیں, وہ وجہ بتائیں کہ پھر کیا ہے. یہ دونوں میں مطابقت نہیں پائی جا رہی ہے, اس لیے مرکب توصیفی نہیں ہے اور یہ جار مجرور ہے. نہیں اسی لیے میں نے صرف دیکھے سرکل کس کو کیا, الا کو تو بھی میں نے سائڈ پہ کر دیا. مضاف مضاف الیہ ہے, مضاف مضاف الیہ. پرفیکٹ, مضاف مضاف الیہ ہو گیا, اہلی ہو گیا مضاف, اور بیتین ہو گیا مضاف الیہ. ٹھیک ہے, اور مضاف ہے اس وجہ سے اس کے اوپر تنوین نہیں ہے, اس وجہ سے سنگل حرکت آئی ہے, اسی کی وجہ سے اس کے اوپر ال بھی نہیں ہے. اب یہ مضاف مضاف الیہ مل کے بن گیا کون سا مرکب؟ مرکب اضافی. مرکب اضافی. اب یہ پورا مرکب اضافی جو ہے یہ کیا بنے گا اس اعلیٰ کے لیے؟ مرکب جاری. مرکب جاری. مرکب جاری بعد میں بنے گا, پہلے ہم کہیں گے کہ یہ پورا مرکب اضافی مجرور ہے اعلیٰ حرف جر کے لیے. اب یہ جار مجرور مل کے پھر بن جائے گا مرکب جاری. ٹھیک ہو گیا, دیٹس گڈ, ماشاء اللہ. تو اس طریقے سے انشاءاللہ آپ لوگوں نے ورک آؤٹ کرنا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک جیسی دیکھیں کہ دونوں کے نیچے زیر ہے تو آپ کہہ دیں گے یہ مرکب توصیفی ہے. نہیں, اب دیکھیں اہلی میں جو ہے ایک ہی زیر ہے تو کوئی وجہ ہوگی یہ ایک زیر ہے کیوں دو نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا, تو اس لیے آپ نے اس کو مرکب توصیفی نہیں سمجھنا پھر. اچھا, نیکسٹ ہمارے پاس یہاں پہ آ جائے اس آیت میں نے کیا سمجھانا تھا. اس آیت میں بھی بتائیں کہ مطلع الفجری یہ کون سا مرکب لگتا ہے آپ لوگوں کو, کہ کیا یہ مرکب توصیفی ہوگا؟ یہ مضاف مضاف الیہ ہے. گڈ. کیوں یہ مرکب توصیفی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ دونوں میں مطابقت نہیں پائی جا رہی ہے. اور وہ مطابقت کیا ہے, کون سی والی نہیں ہے؟ الف لام جیسے فجر پہ ہے تو مطلعیل پہ نہیں ہے. پرفیکٹ, بالکل, کہ الفجری جو ہے یہ الف لام یعنی اس سے پتہ چل گیا کہ یہ معرفہ ہے, لیکن اس کے اوپر مطلعیل پہ کوئی الف لام نہیں ہے, اس میں معرفہ کی کوئی بھی نشانی موجود نہیں ہے کہ یہ معرفہ ہے. تو ایک معرفہ ہوا ایک نکرہ ہوا, اگر اس طرح سے لگ رہا ہے تو پھر یہ اس کا مطلب کہ یہ مرکب توصیفی نہیں ہو سکتا. اب یہ مرکب توصیفی نہیں ہے تو پھر کون سا مرکب لگ رہا ہے؟ مرکب اضافی. مرکب اضافی. ٹھیک ہے, اب یہ پورا مرکب اضافی جو ہے یہ حتیٰ کے لیے کیا بنے گا؟ پہلے بتائیں کہ حتیٰ کیا ہے, کون سا حرف ہے؟ حرف جر. حرف جر. اب یہ پورا مرکب اضافی جو ہے یہ کیا بنے گا حرف جر حتیٰ کے مجرور. لیے؟ مجرور. اب یہ جار مجرور. مجرور مل کے کیا بنے گا, کون سا مرکب؟ مرکب جاری. مرکب جاری. پرفیکٹ, مرکب جاری. اب باقی یہ رہ گیا حصہ اتنا, تو یہ بھی آپ لوگ آلموسٹ کر چکے ہوئی ہیں, سب جو لیکچر 20 تک پہنچ چکی ہے نا وہ کر چکی ہیں. یہاں پہ ہیا جو ہے یہ مبتدا ہے, سلام خبر ہے. اب یہ خبر پہلے کیوں آ گئی مبتدا سے, اس کے پیچھے وجہ ہے, اس کے پیچھے وجہ ہے ترجمے میں, کیونکہ ترجمے کے اندر ایک زور ایک ایمفیسس پیدا کرنا تھا, ایک تاکید, ایک زیادہ اس کے اندر بات کے اندر تاکید پیدا کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ خبر کو پہلے لے آیا جاتا ہے. اب ہیا جو ہے ضمیر منفصل ہے, معرفہ ہے. عموماً کیا ہوتا تھا کہ یہ ہونا کیا چاہیے تھا کہ ہیا سلامون, ہیا سلامون, یعنی کہ مبتدا اور پھر خبر اور پھر متعلق خبر. میں نے جیم لکھ دیا, یہ خواہ ہے, لیکن کیا ہوا کہ سلامون پہلے آ گیا اور ہیا بعد میں آیا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ ترجمہ کیسے ہو, ترجمہ ایسے ہو سلامون ہیا, سلامتی ہی سلامتی ہے وہ فجر کے طلوع ہونے تک. اب اگر ہم یہ ہیا سلامون ہوتا تو ہم ترجمہ کرتے کہ وہ سلامتی ہے فجر طلوع ہونے تک. اب آپ میرے ترجمے کو تھوڑا غور کریں کہ کس ترجمے میں ایک زیادہ زور ہے, وہ سلامتی ہے فجر طلوع ہونے تک, اور دوسرا ترجمہ ہے سلامتی ہی سلامتی ہے فجر کے طلوع ہونے تک. اب میں نے دوسرے والے جملے میں کتنا ایک زور ہے نا, کتنی اس کے اندر اہمیت واضح کی جا رہی ہے کہ وہ رات کتنی کوئی خاص رات ہے جس پہ سلامتی ہی سلامتی ہے. اب یہ جو ترجمے کے اندر ایک زور پیدا ہوا ہے نا, ایک لب و لہجہ چینج ہوا ہے, وہ کس وجہ سے, کیونکہ خبر پہلے آ گئی ہے. اب دیکھیں اکثر سسٹر سوچتی ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہمیں پتہ چلے مبتدا کیا ہے خبر کیا ہے, ہمیں تو بس ترجمہ کرنا آنا چاہیے.
تو جب ہمیں یہی نہیں پتا ہوگا کہ مبتدا کیا ہے، خبر کیا ہے، اور خبر اگر پہلے آ گئی ہے تو کیوں آئی ہے، تو تبھی تو ہم ترجمہ صحیح کر پائیں گے نا، تبھی تو ہم اس لب و لہجے کو سمجھ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر کیوں اتنی تاکید پیدا کر رہے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر کی بات ہو رہی ہے. ہیہ جو ہے وہ اس لیلۃ وہ اس میں جو تا مربوطہ ہے وہ اس وجہ سے ہیہ جو ہے مونس کا صیغہ آ رہا ہے. تو اس لیلۃ القدر کی بات ہو رہی ہے کہ سلامتی ہی سلامتی ہے. اب یہ عام سی بات نہیں کی کہ وہ سلامتی ہے، بہت خاص بات کہی گئی ہے. تو اس وجہ سے سلامون دیکھیں نکرہ بھی ہے، رفع بھی ہے، تو یہ خبر ہے اور خبر پہلے آ گئی ہے. تو اس لیے ہمیں یہ چیزیں پتہ ہوں گی تبھی تو ہم رائٹ ترجمہ کر پائیں گی نا. ٹھیک ہے. اچھا نماز کا وقت ہو گیا، مغرب کا نماز ادا کر کے آ جائیں گے. او اچھا ٹھیک ہے. میں آئی تھنک یہ سلائڈ بھی لاسٹ ہے، لیکن جن جن کا نماز کا ٹائم ہو رہا ہے وہ جا بھی سکتی ہیں. لی نبی جن، یہ میں 3 سلائڈز لے کر آتی ہوں. اگر ٹھیک اب مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ لی نبی جن یہ کون سا مرکب لگ رہا ہے؟ مرکب جاری. مرکب جاری. لی قومین کون سا مرکب ہے؟ مرکب جاری. یہ بات سن، یہ کیا کوئی مرکب بنتا ہے؟ کیا یہ کوئی مرکب 5 مرکبات ہیں ان میں سے کوئی مرکب بن سکتا ہے یہ؟ نہیں، یہ کوئی بھی مرکب نہیں ہے. آپ سب میوٹ کر لیا، میں اس کو مرکب سمجھاتی ہوں اضافی. انشاءاللہ. مرکب اضافی یہ کس نے کہہ دیا؟ مرکب اضافی والی کون سی سسٹر ہیں؟ مرکب اضافی اگر تو یہ اگر یہ مضاف ہوتا تو اس کے اوپر تنوین کیسے آ گئی پھر؟ ٹھیک ہے، یہ مرکب اضافی نہیں ہے، یہ کوئی بھی مرکب نہیں ہے. لباسن جو ہے یہ کوئی بھی مرکب نہیں ہے. میں نے اس لیے یہاں پہ دیکھیں شروع ادھر بھی لی ہے، ادھر بھی لی ہے، ادھر بھی لی، تو یہ میں نے 3 لفظ اس لیے لیے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر لام کو یہ سمجھ لیں کہ یہ لام جر ہے. اگر یہ لام جر ہوتا تو یہاں سین کے نیچے زیر ہونی چاہیے تھی. ٹھیک ہے، تو جب آپ کو پیش نظر آ گئی تو وہاں سے آپ کو یہ کلو مل جانا چاہیے کہ یہ جو شروع میں لام ہے یہ لام جر تو اب نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، یہ لام جر نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ اگر لام جر ہوتا تو سین کے اوپر پیش نہیں آنی چاہیے تھی، زیر ہونی چاہیے تھی. تو پھر یہ لام کیا ہے؟ یہ لام اس کا اپنا روٹ، اپنا حرف ہے، روٹ لیٹر ہے. لام با سین یہ اس لفظ کے اپنے لفظ ہیں. یہ لام جو ہے اس لفظ کا اپنا لفظ ہے، یہ اس پورے کلمہ کا. تو یہ لباسن، لباس ہم تو اپنی زبان میں یوز بھی کرتے ہیں نا لباس، تو یہ لام جو ہے یہ لام جر نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور یہ مرکب اضافی بھی نہیں ہو سکتا، یہ تو صرف ایک ہی کلمہ ہے، ایک کلمہ. مرکب اضافی ہوتا تو 2 کلمات کے اوپر مشتمل ہوتا، پھر 2 کلمہ ہوتے تب وہ پھر کوئی مرکب بنتا. ٹھیک ہو گیا. تو چلے انشاءاللہ میرے خیال سے ہو چکا ہے یہ سلائیڈ ہماری. نیکسٹ پہ کیا ہے؟ الحمدللہ ہماری سلائیڈ بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے. دعا مانگ لیتے ہیں انشاءاللہ. باقی کوئی چیز آپ کو کوئی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ واٹس ایپ پہ کسی بھی ٹائم کوئی بھی مجھ سے کوشچن پوچھ سکتی ہیں انشاءاللہ. I will guide you انشاءاللہ. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.